جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہوئی تو آپ کی رسم بسم اللہ منعقد کی گئی۔ رسم بسم اللہ کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، اور قاضی حمید الدین ناگوری نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو سامنے بیٹھایا اور پڑھایا، پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری نے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پڑھایا، اور آپ نے اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت ختم کر کے پہلا پارہ شروع کر دیا، پہلا پارہ مکمل کر لیا۔ اس کے بعد دوسرا پارہ شروع کیا، اس کو بھی پورا کر لیا۔ پھر اس کے بعد تیسرا پارہ شروع کیا، اس کو بھی مکمل کر لیا۔ پھر چوتھا پارہ شروع کیا، اس کو بھی پورا کر لیا۔ پھر پانچواں پارہ بھی ختم، چھٹا پارہ بھی مکمل، ساتواں پارہ بھی ختم، آٹھواں پارہ بھی آپ نے پورا کر لیا، نواں پارہ، 10واں پارہ، حتیٰ کہ پورے 15 پارے کی تلاوت فرما دی۔ ابھی عمر شریف 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہے، 15 پارہ آپ نے زبانی پڑھ کر سنا دیا۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اور پڑھو، تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ بس حضور مجھے اتنا ہی یاد ہے، اور یہ میں نے اس وقت یاد کیا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، تو میری ماں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، لہٰذا ماں کے پیٹ میں یہ 15 پارے میں نے زبانی یاد کر لیے ہیں۔ ناظرین، اگر ماں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی ہوگی تو یقیناً بیٹا بھی قرآن پاک کی تلاوت سے فیض یاب ہوگا، جیسا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مقدس واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ تو مادرزاد ولی ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، تو اپنی ماں کے پیٹ میں آپ نے 15 پارہ زبانی یاد کر لیا۔ یا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ مادرزاد ولی ہیں، ان کا ایک اور مقدس واقعہ یاد آ گیا جو موضوع سے ہٹ کر ہے، ایمان کی تازگی کے لیے، حصول برکت کے لیے ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے اللہ کے مقدس ولی ہیں۔ جب آپ کی بارگاہ میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ جو آپ کے خلیفہ اور مرید ہیں، انہوں نے 20 سال مکمل کر لیا، ایک روایت میں ہے کہ 12 سال آپ نے خدمت کیا۔ بہرحال جب خدمت کی آخری رات تھی تو تہجد کا وقت ہوا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بابا فرید گنج شکر کو اٹھایا کہ بیٹا فرید اٹھو، تہجد کا وقت ہو چکا ہے، خود بھی وضو کرو، مجھے بھی وضو کراؤ تاکہ ہم تہجد کی نماز ادا کریں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر اٹھے، سخت سردی تھی، پانی برف بن چکا تھا، آپ نے لوٹا اٹھایا تو دیکھا اس میں برف جمع ہوا ہے۔ آپ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ایسی سخت سردی میں اپنے پیر و مرشد کو ٹھنڈے پانی سے وضو کراؤں، لہذا آگ کی تلاش میں نکل پڑے۔ اس وقت آگ کا ملنا بہت ہی مشکل کام ہوا کرتا تھا، لہذا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آگ کی تلاش میں نکلے۔ رات اندھیری تھی، چلتے چلتے بہت دور پہنچ گئے تو ایک مکان کے اندر آپ نے آگ جلتی ہوئی دیکھا۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مکان میں پہنچنے کے بعد، جھوپڑی میں پہنچنے کے بعد آواز دی تو ایک خاتون باہر آئیں،
اور انہوں نے بابا فرید سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اتنی رات میں کیسے آنا ہوا؟ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ سخت سردی ہے، رات کا سہانا وقت ہے اور تہجد کی نماز ہمیں ادا کرنا ہے، میرے پیر و مرشد کو وضو کرانا ہے، پانی برف بن چکا ہے، لہذا تمہارے گھر میں نے آگ دیکھا، اس لیے پانی گرم کروانے کے لیے لایا ہوں تاکہ میرے پیر و مرشد کو اس گرم پانی سے سخت سردی میں وضو کرا دوں۔ اتنا سننے کے بعد اس خاتون نے حضرت بابا فرید گنج شکر کی جب نورانی آنکھوں کو دیکھا تو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں پانی تو گرم کر دوں گی، لیکن ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ پانی اس وقت میں گرم کروں گی جب آپ اپنی دونوں آنکھیں نکال کر مجھے دے دیجئے، اس لیے کہ آپ کی دونوں آنکھیں مجھے بے حد پسند ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کے دل میں پیر و مرشد کی محبت تھی، لہذا انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ پانی گرم کر کے لاؤ اور اس کے ساتھ ایک چھری بھی لیتے ہوئے آنا۔ عورت گئی، پانی گرم کر کے لے کر آئی، ساتھ ہی ساتھ ایک چھری بھی لے کر آئی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے اپنی دونوں آنکھوں کو نکالا اور نکال کر اس خاتون کو دے دیا، اور آنکھ میں پٹی باندھے ہوئے گرم پانی کا لوٹا ساتھ میں لے کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو وضو کرایا، آپ وجد کی عالم میں تھے۔ وضو کرنے کے بعد میں اچانک آپ نے پوچھ لیا کہ بیٹا فرید، تم نے اپنی آنکھوں پر پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا کہ حضور میری آنکھ آئی ہوئی ہے، آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہے، آنکھوں میں پانی آنے لگتا ہے تو کہا جاتا ہے آنکھ آئی ہوئی ہے۔ یہی جواب حضرت بابا فرید گنج شکر نے اپنے پیر و مرشد کو دیا کہ حضور میری آنکھ آئی ہوئی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرید صادق کی اس عقیدت و محبت کو جب دیکھا تو دریائے رحمت جوش میں آ گیا، اور آپ نے فوراً وجدانی کیفیت طاری آپ پر تھی، اپنی زبان سے آپ نے نکالا کہ فرید الدین اپنی آنکھ سے پٹی ہٹا لے کہ تیری آنکھ آ گئی ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی آنکھ سے پٹی ہٹایا تو آپ کی دونوں آنکھیں موجود تھیں۔ ناظرین، یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی عظمت کا عالم ہے۔ غرض کہ میں قرآن کی عظمت کے متعلق بیان کر رہا تھا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی عمر شریف میں جب آپ کی رسم بسم اللہ تھی، اسی وقت آپ نے 15 پارے زبانی سنا دیے۔ یہ ہمارے اسلاف اکرام کا طریقہ رہا ہے کہ اس طریقے سے آپ ہمارے اسلاف اکرام قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن پاک سے عشق و محبت کیا کرتے تھے۔ ناظرین، تو میں بیان کر رہا تھا کہ دینی مدرسے کے اندر اگر ہم اپنے بچے کو داخل کروائیں تو ہمارے بچے کا پہلا سبق ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے 3 نام ہیں، ایک رحمان، ایک اللہ، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ اللہ، رحمان اور رحیم، یہ 3 نام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پروردگار عالم کے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3000 نام ہیں۔ 3000 نام میں 1000 نام ایسا ہے جس کا علم انبیاء اکرام علیہم السلام کو ہے، 1000 نام کا علم صرف فرشتوں کو ہے، اور 300 نام توریت میں، 300 نام زبور میں، اور 300 نام انجیل میں، اور 99 نام قرآن پاک میں ہیں، اور ایک نام ایسا ہے جس کا علم صرف پروردگار عالم کو ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 3 ناموں سے یاد کرے گا، اللہ، رحمان، رحیم کے نام سے یاد کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3000 ناموں کا اجر و ثواب اور 3000 ناموں کی خیر و برکت اسے عطا فرمائے گا۔ یا الہی ہر جگہ
تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل